علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ در منصور میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک قصہ نقل کرتے ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے بیٹھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہتمام اور تنبیہ کے طور پر میرے امامے کا پچھلا کنارہ پکڑ کر فرمایا، اے زبیر، میں اللہ کا قاصد ہوں تمہاری طرف خاص طور سے اور سب لوگوں کی طرف عام طور سے، یعنی جو بات میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور سے تمہیں پہنچاتا ہوں۔ اے زبیر، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے زبیر، اللہ تعالیٰ جب اپنے عرش پر جلوہ فرما تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف بہت رحم اور کرم کی نگاہ فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں، تم میری مخلوق ہو، میں تمہارا پروردگار ہوں، تمہاری روزیاں میرے قبضے میں ہیں، تم اپنے آپ کو ایسی چیز کے اندر مشقت میں نہ ڈالو جس کا ذمہ میں نے لے رکھا ہے، اپنی روزیاں، اپنا رزق مجھ سے مانگو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اے زبیر، میں تمہیں اور بتاؤں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ تمہارے رب نے کہا، اے بندے، تو لوگوں پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، تو لوگوں پر فراخی کر، میں تجھ پر فراخی کروں گا، تو لوگوں پر خرچ کرنے میں ہرگز تنگی نہ کر تاکہ میں بھی تجھ پر تنگی نہ کروں، تو لوگوں سے بچا بچا کر باندھ کر نہ رکھ تاکہ میں بھی تجھ سے بچا کر باندھ کر نہ رکھوں، تو خزانے جمع کر کے نہ رکھ تاکہ میں تیرے نہ دینے پر جمع کر کے نہ رکھ لوں۔ رزق کا دروازہ 7 آسمانوں کے اوپر سے کھلا ہوا ہے جو عرش معلیٰ سے ملا ہوا ہے، وہ نہ رات کو بند ہوتا ہے نہ دن میں۔ اللہ تعالیٰ اس دروازے سے ہر شخص پر روزی اتارتا رہتا ہے، اس شخص کی نیت کے مطابق، اس شخص کی عطا کے مطابق، اس کے صدقے کے مطابق، اس کے اخراجات کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ جو شخص زیادہ خرچ کرتا ہے اس کے لیے رزق زیادہ اتارا جاتا ہے، جو شخص کم خرچ کرتا ہے اس کے لیے کمی کر دی جاتی ہے، اور جو مال کو روک کر رکھتا ہے اس سے مال روک دیا جاتا ہے۔ اے زبیر، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، اور باندھ کر بچا کر نہ رکھو کہ کہیں اللہ بھی تم سے بچا کر نہ رکھ لے، اور اپنے مال کو شمار نہ کرو کہ تم پر بھی شمار کیا جائے، تنگی نہ کرو دوسروں پر کہ تم پر بھی اللہ تنگی کر دے، دوسرے لوگوں کو مشقت میں، مصیبت میں اور تکلیف میں نہ ڈالو کہ کہیں اللہ تم پر مشقت ڈال دے۔ اے زبیر، اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کو پسند کرتا ہے اور دوسروں پر تنگی کرنے والے کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ سخاوت اللہ تعالیٰ کے ساتھ یقین سے پیدا ہوتی ہے اور بخل اللہ پر شک سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھتا ہے وہ جہنم میں داخل نہ ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ پر شک کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اے زبیر، اللہ تعالیٰ سخاوت کو پسند کرتا ہے چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ بہادری کو پسند کرتا ہے چاہے سانپ اور بچھو ہی کے مارنے میں کیوں نہ ہو۔ اے زبیر، اللہ تعالیٰ زلزلوں اور حادثات کے وقت صبر کرنے کو محبوب رکھتا ہے، اور شہوتوں اور برائیوں کے غلبے کے وقت ایسے یقین کو پسند کرتا ہے جو سب جگہ سرایت کر جائے اور شہوت اور برائی کے پورا کرنے سے روک دے، اور دین میں شک و شبہات پیدا کرنے کے وقت عقل کامل کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے، اور حرام اور گندی چیزوں کے سامنے آنے پر اللہ کے ڈر یعنی تقوی کو پسند کرتا ہے۔ اے زبیر، اپنے مسلمان بھائیوں کی تعظیم کرو اور نیک لوگوں کی عظمت بڑھاؤ اور اچھے آدمیوں کا اعزاز کرو، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور فاسق اور گناہگار لوگوں کے راستے پر نہ چلو۔ جو شخص ان چیزوں کا اہتمام کر لے گا جنت میں بغیر عذاب کے اور بغیر حساب کے داخل ہوگا۔ اے زبیر، یہ اللہ کی نصیحت ہے مجھ کو یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور میری نصیحت ہے تم کو۔